أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نظر قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية الهيبة الإلهية الحجة القائمية. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صلوات پڑھیں محمد. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اور حضرت کے فرج میں تعجیل اور شیعیان حیدر کرار کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت اور آپ سب اپنی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد.
عزیزان محترم، ایام علوی ہیں، شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام کی تعزیت امام زمان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ہم سب کی طرف سے، اور تمام شیعیان حیدر کرار، مولا کے چاہنے والے، مولا سے وابستگان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بالخصوص، کیونکہ وارث خون امام حسین، وارث خون امام علی، وارث اہل بیت علیہم السلام ہے۔ ہمارا رواج یہ ہے کہ جب بھی کسی کے گھر سے کوئی مرتا ہے یا شہید ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کو سب سے پہلے تعزیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم سب سے پہلے صاحب عزا، صاحب مجلس، صاحب نوحہ خوانی، صاحب ماتم امام زمان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور خداوند متعال سے توفیق طلب کرتے ہیں، پروردگارہ جس طرح تو نے اب تک ہمیں ولایت علی پہ قائم و دائم رکھا، اسی طرح ہمیں مرتے دم تک ولایت علی پہ قائم و دائم رکھ۔ میں نے بارہا یہ بیان کیا تھا کہ ہمارا علی کی ولایت سے متمسک رہنا، علی علی کرنا، یا یوم شہادت پہ علی کے لیے آنسو بہانا، علی کا درد اپنے دل میں لینا، یہ ساری کی ساری ہماری ذاتی خوبیاں نہیں ہیں، یہ توفیق ہے، یا پھر ہمارے اجداد نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے آج ہم سب کے دلوں میں جو دل ہے وہ علی کے لیے دھڑک رہا ہے۔ میں نے بارہا اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا، وَإِلَّا انسان، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی علی کی محبت کے دعوے دار ہیں، فلاں اور غیر بھی علی کی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن دعویٰ اسی کا ثابت ہوتا ہے اگر کوئی دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم آپ سے بڑی محبتیں کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان کا دعویٰ ہے۔ اب اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ یہ دعویٰ صحیح ہے یہ غلط، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی مشکلات میں یہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں۔ وہ افراد جو علی کے قصات جنگ بدر نقل کر رہے ہیں، جنگ خندق نقل کر رہے ہیں، جنگ خیبر نقل کر رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ علی والے ہیں یا نہیں، تو دیکھیں کیا یہ شہادت علی نقل کر رہے ہیں، کیا یہ علی کی شہادت پہ محزون ہیں، کیا یہ علی کے غم میں غمگین ہیں، کیا یہ رسول اللہ کے غم میں غمگین ہیں۔ اگر غموں میں، اگر عزاؤں میں شرکت کر رہے ہیں، عزا منا رہے ہیں، تو طبعاً یہ مولا کے چاہنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر، کیونکہ ایمان کی 3 قسمیں ہیں، ایمان کا تعلق زبان سے ہے، ایمان کا تعلق افعال سے ہے، اور تیسرا ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ سب سے گہرا تعلق اگر ایمان کا کسی چیز سے ہے تو وہ ہے دل۔ وہ انسان کہ جس کا دل ولی خدا کی شہادت پر محزون نہ ہو، وہ مومن نہیں، وہ حالت ایمان پہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا سب سے گہرا تعلق دل سے ہے۔ وہ دن کہ جس دن ولی خدا کو، خدا کے ولی کو شہید کیا گیا، خدا کے ولی کے ساتھ مظالم ڈھائے گئے، اگر اس دن پہ لوگوں کے قلب محزون نہ ہوں تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ انسان جو ان کے اوپر ہوئے مظالم کو بیان نہ کرے، ان پر ہوئے مظالم لوگوں کو نہ بتائے، یقیناً اس کا تعلق علی سے نہیں ہے، کیونکہ روایت ہے
حضرات معصومین فرماتے ہیں من لم يعرف سوء ما اوتی الینا من ظلمنا وذهاب حقنا فهو شریک فیما ولینا به، جو بھی ہم پر ہوئے مظالم کے بارے میں نہ جانے، ان لوگوں کے بارے میں نہ جانے کہ جنہوں نے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے، جنہوں نے ہمارا حق چھینا، اگر ان کے بارے میں جو بھی نہ جانے تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ شریک ہے جنہوں نے ہم پہ ظلم و ستم ڈھائے۔ اب یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جانیں کن لوگوں نے امیر پہ ظلم ڈھائے، کن لوگوں کی وجہ سے حضرت امیر خون روئے، کن لوگوں کی وجہ سے حضرت امیر نے مسجد میں آنا چھوڑا، کن لوگوں کی وجہ سے حضرت نے 25 سالہ خاموش زندگی اختیار کی۔ آخر یہ فریضہ ہے یا نہیں؟ ہمارا فریضہ ہے۔ ہمارا فریضہ صرف یہ نہیں، بے شک ہمارے یہاں فضائل سب سے بہترین، سب سے اونچا مقام اگر کسی چیز کا ہے تو وہ ہے فضیلتوں کے بیان کرنے کا، سلمنا، قبول ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم علی کی خاموش 25 سالہ زندگی سے غافل ہو جائیں۔ علی کی اس 25 سالہ خاموش زندگی میں کچھ ایسے نکات ہیں کہ جس سے آج کے دور میں ہم عبرت لے سکتے ہیں۔ آج جو ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے اللہم کل ولیک الحجت شروع ہو جاتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، ظہور کی دعائیں کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں۔ کیوں امام زمان تشریف نہیں لا رہے ہیں؟ کبھی سوچ رہے ہیں ہم کیوں آج ہمارے وقت کا امام جو کہ موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ایک حرکت سے غافل نہیں ہے؟ روایت کے جملے ہیں اگر امام وقت، امام زمان لوگوں کے اعمال سے ایک لمحہ غافل ہو جائے، روایت میں جو لفظ ہے وہ ہے طرفت عین، پلک جھپکنے تک، اگر امام زمان کی نظر کرم ہم سے اٹھ جائے لساخت الارض، تو یہ زمین خراب و برباد ہو جائے گی۔ اگر ایک لمحے کے لیے امام زمان اپنی نظر کرم ہم سے اٹھا لے تو یہ زمین خراب، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہم روز امام زمان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، پھر امام زمان تشریف کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ پتہ ہے کیوں نہیں لا رہے امام زمان تشریف؟ کیونکہ اہل بیت کے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اہل بیت کے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے جہاں لوگوں نے 18,000 خط لکھے بلانے کے لیے امام حسین کو، وہاں 7 کتنوں نے دیا۔ وہ حادثہ جو اہل بیت کے ساتھ ایک بار ہوا وہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ اہل بیت کے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے، لوگوں نے بلایا، بلانے کے بعد کیا کیا؟ ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہمارے طریقے بالکل نہیں لگ رہے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں، ہم کسی ہستی کا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں شاید یہ چیز بیان نہ کرتا لیکن مجبور ہوں کہ میں اس نکتے کی طرف اشارہ کروں۔ افسوس ہوتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے کہتے ہیں قبلہ یہ ماتمی ہے، یہ نمازی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب کوئی تعارف کراتا ہے میرے پاس تو آگے کہتے ہیں قبلہ یہ ماتمی ہے، قبلہ یہ نمازی ہے۔ کیسی تقسیم کر دی ہے آپ نے؟ مگر ہمارے یہاں ماتم اور نماز الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں ماتم و نماز کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ صفات ایسی ہیں جو ایک مومن میں ملتی ہیں۔ ایسا نہیں کوئی انسان، ایک ماتم کوئی الگ صفت ہے جو نمازی میں نہیں ہے، ایک نماز ایک الگ صفت ہے جو ماتمی میں نہیں ہے۔ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ خدا را، خدا کے واسطے اپنی عزاداریوں کی حفاظت کریں،
اپنے مقاصد کی حفاظت کریں، امیر مؤمنین کے مقصد کی حفاظت کریں۔ حضرت نے ایک جملہ کہا تھا، میں انشاءاللہ تھوڑا سا بھی حضرت کی زندگی کی طرف اشارہ کروں گا۔ حضرت نے معاویہ سے ایک جملہ کہا تھا، بڑا عجیب و غریب جملہ ہے۔ اگر واقعاً ہمارے سینوں میں دل ہیں اور اگر ان دلوں میں دھڑکنے ہیں تو آج ہم اپنے امیر سے وعدہ کریں گے۔ حضرت نے جب معاویہ کو خط لکھا تو اس میں ایک عجیب و غریب جملہ لکھا۔ مولا نے ایک جملہ کہا مخاطب کر کے باقی شام کو کہ تمہارے اصحاب کتنے اچھے ہیں، کہ تمہارے اصحاب کتنے اچھے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اور وضاحت کروں، تمہارے اصحاب کتنے اچھے ہیں، جانتے ہیں کہ تو شرابی ہے پھر بھی تیرے ساتھ ہیں، جانتے ہیں تو گالیاں دینے والا ہے پھر بھی تیرے ساتھ ہیں، جانتے ہیں کہ تو ظالم ہے پھر بھی تیرے ساتھ ہیں۔ لیکن علی کے اصحاب کی طرف نظر ڈالو، جانتے ہیں یہ فاتح خیبر ہے، جانتے ہیں یہ فاتح خندق ہے، جانتے ہیں کہ اسے رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہا تھا، پھر بھی میرے ساتھ نہیں، پھر بھی میرے ساتھ نہیں۔ آج جو ہمارے دلوں میں، جو آج ہم نعرے لگا رہے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین کے، یہ امانت ہے آپ کے پاس، یہ امانت ہے۔ اگر آپ حضرات نے دقت کیا ہو تو میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا تھا اس میں خداوند متعال ظاہری طور سے فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو زمین پر، آسمان پر اور پہاڑوں پر عرض کیا، ان کے سامنے رکھا، اس امانت کو ان کو دیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمان، زمین اور پہاڑوں نے منع کر دیا کہ پروردگارہ ہم میں وہ طاقت، ہم میں وہ صلاحیت، ہم میں وہ ہمت، ہم میں وہ توفیق نہیں ہے جو ہم اس امانت کو برداشت کر سکیں، اس امانت کا خیال رکھ سکیں۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس امانت سے ڈر گئے۔ بڑا عجیب، میں آپ کو اس امانت سے ایک نئی فضا میں لے کے جا رہا ہوں کہ یہ ڈر گئے کہ ہم میں وہ صلاحیت و توانائی نہیں جو اس امانت کو برداشت کر سکیں، اس امانت کا خیال رکھ سکیں۔ پھر قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن ایک انسان نے اس امانت کو حمل کر لیا، حمل کیا، اختیار کر لیا۔ پھر آخر کا جملہ آیت کا کیا ہے؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان ظالم ہے، جاہل ہے، نادان ہے۔ اب اس کی تفسیر حضرت سے جب پوچھا گیا اس آیت کے حوالے سے تو حضرت نے فرمایا اس آیت میں الامانہ ہی ولایت علی ابن ابی طالب، اس آیت میں اس امانت سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ جو دوسرا جملہ ہے نا، ایک جملے کی وضاحت آپ کے سامنے فی الحال ہوئی، وہ کیا ہے؟ امانت سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب۔ اپنے ذہنوں میں آیت کے دوسرے جملے کو رکھیے گا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس انسان نے حمل کیا اس امانت کو، یہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا، انشاءاللہ آخر میں اس کی وضاحت کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ امانت کیا ہے؟ ولایت علی ہمارے لیے امانت ہے۔ آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، زیارت جامعہ کبیرہ ہمارے یہاں علماء فرماتے ہیں شیعوں کی ABCD ہے، الف با تشیع، یعنی یہ وہ زیارت ہے کہ جس کے بارے میں ہر شیعہ کا فریضہ یہ ہے کہ اس زیارت سے آشنا ہو، اس کے ترجمے سے واقف ہو، اسے روز پڑھے، اس میں جو معارف ہیں۔ میرے خیال سے اگر ساری زیارتوں کو حذف کر دیا جائے، مجھے صرف ایک زیارت دے دی جائے تو میں اپنی توحید بھی اسی زیارت سے ٹھیک کر لوں گا، نبوت بھی اسی زیارت سے ٹھیک کر لوں گا، امامت و ولایت بھی اسی زیارت سے ٹھیک کر لوں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس میں تمام اصول دین موجود ہیں۔
اہل بیت کے کلام میں. اسی زیارت میں ایک جگہ پہ ہم خطاب کرتے ہیں, اہل بیت سے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ الی ما شاء اللہ. پھر آخر میں بیچ زیارت میں ایک جملے ہیں, کہتے ہیں انتم, آخر کے جو جملے ہیں وَصِرَاطُهُ الْمُسْتَقِيمِ, اس طریقے سے آپ اللہ کے مستقیم راستہ ہیں, آپ وَشُهَدَاءُ دَارِ الْفَنَاءِ وَشُفَعَاءُ دَارِ الْبَقَاءِ وَالرَّحْمَةُ الْمَوْصُولَةُ وَالْآيَةُ الْمَخْزُونَةُ, اللہ کی پوشیدہ آیتیں آپ ہیں, نشانیاں آپ ہیں, جو ہم میں اور خدا کے درمیان رحمت ہے وہ اس کا واسطہ اور فاصلہ آپ ہیں, آپ کے ذریعے سے ہم تک رحمتیں پہنچتی ہیں. اس طریقے کی بہت سارے الفاظ ہیں جنہیں کہنے کے بعد آخر میں ہم کہتے ہیں وَأَنْتُمْ امانات اللہ المحفوظہ والامانۃ المحفوظہ. ہم خطاب کرتے ہیں کہ آپ خداوند متعال کی محفوظ شدہ امانت ہیں. میں بہت ہی رب دے رہا ہوں ایک ایک جملے کا, اگر آپ سمجھیں گے تو بہت ہی محظوظ ہوں گے کہ آپ اللہ کی محفوظ شدہ امانت ہیں. یہاں پہ ایک اصول کا قاعدہ ہے جسے میں جاری نہیں کروں گا, نتیجہ آپ کے سامنے اصولی نتیجہ ہے. علامہ حلی رحمت اللہ علیہ اس جملے کے نیچے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کی محفوظ شدہ امانت ہیں, بلکہ یہاں پہ ترجمہ یہ ہے کہ والامانۃ المحفوظہ یعنی ای الامانۃ التي یجب علی الناس حفظها, یعنی آپ خدا کی ایک ایسی امانت ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اس امانت کی حفاظت کریں, کہ آپ خدا کی وہ امانت ہیں کہ جس کے بارے میں لوگوں پر خدا نے واجب کیا ہے کہ اس امانت کی حفاظت کریں. ہم اور آپ امانت ولایت کی حفاظت, ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ولایت علی کی حفاظت کریں. عجب. خوب, یہاں سب سے پہلے سوال یہ ہوگا, ہر عقل مند کے ذہن میں سوال یہ ہوگا, من این اتت هذه الامانہ, هل هي امانۃ السماویہ ام هي امانۃ الارضیہ. یہ امانت آئی کہاں سے, آخر یہ امانت ہے کہاں کی, یہ امانت زمینی امانت ہے یا آسمانی امانت ہے. امانت یعنی کیا, امانت یعنی کسی کو آپ نے کوئی چیز دی اور اس سے طلب حفاظت کی, اسے کہتے ہیں امانت. میں نے آپ کو مثال کے طور پہ موبائل دیا رکھنے کے لیے امانت کے طور پہ, گویا میں نے آپ سے کچھ طلب کیا ہے. وہ کیا طلب کیا ہے, اس کی حفاظت. خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, ان اللہ یأمرک ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, خدا نے آپ کو حکم دیا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ, جو صاحب امانت ہے اس تک پہنچاؤ. شاید میرے خیال سے تھوڑا مقدمہ سخت و ناگوار گزرا ہے آپ حضرات پر, لیکن نتیجہ انشاءاللہ سمجھیں گے. تو امانت کی ایک جو امانت کا معنی ہے وہ یہی کہ اگر آپ کسی کو امانت دے رہے ہیں تو اس سے طلب حفاظت کر رہے ہیں, اس سے ہم طلب کر رہے ہیں کہ آپ اس کی حفاظت کیجئے. خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ہم نے امانت تمہارے درمیان دی, تم نے اس امانت کو قبول کیا, یعنی ہم نے قبول کیا کہ پروردگارہ ہم اس امانت کا خیال رکھیں گے. خوب, اب سوال یہاں سے جو میرا مورد بحث, من این انتت هذه الامانہ, یہ امانت آئی کہاں سے, یہ امانت ہے کیا, آیا یہ امانت آسمانی امانت ہے یا زمینی, یا دوسرے الفاظ میں کہوں امیر المؤمنین مخلوق زمینی ہے یا مخلوق آسمانی. اب سمجھے, امیر المؤمنین مخلوق زمینی ہے یا مخلوق آسمانی. روایتیں بہت زیادہ ہیں, آپ نے ماشاءاللہ سے بہت ساری روایتیں سن رکھی ہیں. کننا نورم بین یدی رب العالمین, ہم خدا کے پاس نور تھے. ففتق النور نورین, خدا نے نور کے دو ٹکڑے کیے.
ایک نور سے محمد و علی کو پیدا کیا، دوسرے نور سے زمان و مکان کو پیدا کیا. کہتے ہم موجود تھے، نہ ہی آدم کا کوئی وجود تھا، نہ ہی نوح کا کوئی وجود تھا، نہ ہی زمین و آسمان کا کوئی وجود تھا، نہ ہی پہاڑوں کا کوئی وجود تھا. صرف و صرف ہم تھے اور ہمارے نور تھے جو عرش الہی کا طواف کر رہے تھے. یہ ساری روایتیں آپ نے سنی ہے نا. کہتے ہیں ایک دن، اب میں بتا رہا ہوں امیر المؤمنین مخلوق ہیں کہاں کے اور کب یہ خلق ہوئے. رسول اللہ تشریف فرمان تھے، جبرائیل کے ساتھ محو گفتگو تھے، جبرائیل کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. کیا دیکھا کہ اچانک ایک جوان گھر میں داخل ہو گیا. اب جیسے ہی جناب جبرائیل نے اس جوان کو دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. رسول اللہ نے کہا جبرائیل قصہ کیا ہے، تم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ تو جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ کیف لا یعرف التلمیذ استاذہ، کیسے ممکن ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاذ کو نہ پہچانے؟ یا رسول اللہ کیف لا یعرف التلمیذ استاذہ، کیسے ممکن ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاذ کو نہ پہچانے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں عجب جبرائیل، یہ امیر المؤمنین عام کے استاذ ہیں؟ کہ نعم یا رسول اللہ. کہ کب اور کیسے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ حینما خلقنی اللہ، جب خداوند متعال نے مجھے خلق کیا، بنایا، فسأل عنی، مجھ سے سوال کیا، من انت ومن انا، کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ یا رسول اللہ جیسے ہی خدا نے مجھ سے سوال کیا فتحیرت وتعجبت، میں پریشان ہو گیا، متحیر ہو گیا، متعجب ہو گیا، آخر جواب دوں تو کیا دوں؟ آپ کہتے ہیں پتہ نہیں جناب جبرائیل کتنے سالوں تک کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے. پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ فرأیت الی ساق العرش، میں نے ساق عرش کی طرف دیکھا، ایک نور ہے جو آہستہ آہستہ میری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے. اب جب وہ نور میرے قریب آیا تو مجھ سے کہا اے فلا جا خدا سے کہہ دے انت رب الجلیل وانا عبدک جبرائیل، تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ جبرائیل ہوں، میں تیرا ذلیل و خوار بندہ جبرائیل ہوں. قصہ ختم نہیں آقا جان، قصہ بھی ختم نہیں ہوا. یہاں تک بیان کرنا میرا مقصد نہیں تھا، یہاں تک آپ حضرات نے سنا ہوگا. اب مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. میں نے آپ سے پہلے سوال کیا تھا امیر المؤمنین کب پیدا ہوئے؟ امیر المؤمنین پیدا کب ہوئے؟ امیر المؤمنین مخلوق زمانی ہے، زمینی ہے یا آسمانی؟ اب یہاں سے سمجھ میں آئے گا امیر المؤمنین کی خلقت ہوئی کب. اب رسول اللہ نے جب قصہ سنا تو مسکراتے ہوئے جبرائیل سے کہا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تم کب سے؟ گویا رسول اللہ کو پتا ہے، رسول اللہ ہم تک یہ باتیں پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ہناک نجم فی السماء یطلع فی کل 70 سنہ، کہتے وہاں پہ ایک ستارہ ہے جو ہر 70 سال میں، یا بعض روایتوں میں ہر 70,000 سال میں ایک بار طلوع کرتا ہے. آپ کو عمر علی کا اندازہ لگنے والا ہے کہ وہاں ایک ستارہ ہے جو ہر 70,000 سال میں ایک بار طلوع کرتا ہے. فَرَأَيْتُهُ 70 مرہ، اور میں نے اس ستارے کو 70 مرتبہ دیکھا. وہاں ایک ستارہ ہے جو ہر 70,000 سال میں ایک بار طلوع کرتا ہے اور میں نے اس ستارے کو 70 مرتبہ دیکھا. اب آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھیے گا اور جناب جبرائیل کی عمر کا اندازہ لگائیے گا اور پھر 1-2 سال امیر المومنین کو بڑھا بتا کے مسئلے کو ختم کیجئے گا. کیونکہ امیر المؤمنین جب جناب جبرائیل کی خلقت ہوئی، امیر المؤمنین کا نور موجود تھا.
کیونکہ جبرائیل خود کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا جب خدا نے مجھے پیدا کیا، مجھ سے سوال کیا، میں متحیر رہ گیا، پھر خدا نے کہا، پھر میں نے دیکھا کہ ایک ستارہ، ایک نور میری طرف آیا اور مجھے بتایا ایسا ایسا ہے۔ اب آخر میں رسول اللہ نے کہا جبرائیل اب میرا بھی ایک سوال ہے کہ کیا تم اس ستارے کو دیکھو گے، اس ستارے کو پہچان لو گے، اس نور کو پہچان لو گے؟ اب جناب جبرائیل وہ نور، وہ ستارہ جس کی وجہ سے جبرائیل بنا، کیسے ممکن ہے اس ستارے اس نور کو نہ پہچانے؟ روایت کے جملے ہیں رسول اعظم نے پیشانی علی ابن ابی طالب پہ ہاتھ رکھا، تھوڑی دیر ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد آہستہ سے ہاتھ کو اٹھایا، حضرت کی پیشانی سے ایک نور ساطع ہوا۔ جبرائیل نے جیسے ہی نور کو دیکھا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم جس نور نے مجھے ہدایت دی وہ یہی نور ہے، خدا کی قسم یہ وہی نور ہے جس نے مجھے ہدایت دی، جس نے مجھے بتایا۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ امیر المؤمنین، بعض افراد کی یہ گمان ہے، بے شک امیر المؤمنین خدا کی مخلوق ہیں، خدا کی بڑی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں۔ ایک صاحب ایسی بات چل رہی تھی نجف اشرف میں، یہ وہ افراد جو امیر المؤمنین کی فضیلتیں بڑھانے کے چکر میں، جو امیر المؤمنین کو بڑھانے کے چکر میں خدا کی بعض صفات سے مقابلہ کر دیتے ہیں، خدا کی صفات ذاتی سے مقابلہ کرتے ہیں، وہ تھوڑے سے بے وقوف ہیں، تھوڑے سے نادان ہیں۔ انہیں نہیں پتا ہے کہ جتنا ہم ذات خدا کو بلند کریں گے امیر المؤمنین کی ذات اتنی بلند ہوتی چلی جائے گی۔ جتنا آپ ذات خدا کو بلند کریں گے، امیر المؤمنین کی پتہ ہے، مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ امیر المؤمنین کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو میں اسے کہوں گا امیر المؤمنین کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ امیر المؤمنین خدا کی بہترین مخلوق ہے۔ یہ امیر المؤمنین کی فضیلت ہے، اور یہ کسی خطیب کی خطابت یا کسی ذاکر کی ذاکری نہیں، خود امیر کے منہ سے جملات ہیں۔ حضرت امیر نے مختلف خطبات میں بیان کیے کہ علی کا سب سے بڑا فضل و کرم یہ ہے کہ علی اطاعت الہی میں شہید ہو رہا ہے، یہ علی کا کرم ہے، علی کا فضل ہے، یہ علی کی تعریف ہے۔ ہم بعض اوقات ہم سے بڑی لغزشیں ہو جاتی ہیں، ہماری خطابتوں میں لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ بے شک علی کی فضیلتوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرا خود ذاتی عقیدہ ہے، مرحوم آیت اللہ بروجردی صاحب سے پوچھا گیا کہ قبلہ ممبر پہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، سب سے زیادہ کس چیز میں ثواب ہے؟ تو مرحوم آیت اللہ بروجردی صاحب نے فرمایا کہ عقیدہ کیا، حتمی و پکی بات ہے، ممبر پہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ثواب ہے تو وہ فضیلت علی بیان کرنے کا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج لوگ جو ہے مشکوک ہو جاتے ہیں، کشمکش میں پڑ جاتے ہیں، قبلہ وہ فضائل علی فضائل علی فضائل علی، اما ہم کیا، رسول اللہ سے کہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جبرائیل نازل ہوئے، جبرائیل نے کہا ان اللہ یأمرک ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب خطیبا علی اصحابک۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک دن جبرائیل نازل ہوئے، جبرائیل نے میری طرف خطاب کیا اور فرمایا یا نبی، خداوند متعال نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے درمیان جا کے خطیبانہ انداز میں فضیلت علی بیان کریں۔ کہ آپ جا کے خطیبانہ انداز میں فضیلت علی بیان کریں۔ خوب لیبلغوا من بعدہم ذالک عنک، تاکہ ان کے بعد والے جو آئیں ان تک یہ فضیلتیں پہنچا سکے۔ یہ جبرائیل فرما رہے ہیں۔ خوب اس سے آگے ظاہر سی بات ہے جب کوئی خطیب فضیلت علی بیان کرے گا تو کچھ سامع کی بھی ضرورت پڑے گی نا۔ جبرائیل نے یہ مسئلہ بھی کلیئر کر دیا۔ جبرائیل نے فرمایا خداوند متعال نے حکم دیا ہے کہ آپ فضیلت علی بیان کریں، وَيَأْمُرُ جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ، اور خدا نے تمام ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ اَن يَسْمَعَ مَا تَذْكُرُهُ، کہ وہ ساری کی ساری فضیلتیں سنیں جو آپ بیان کریں۔
یہ ملائکہ کا حکم ہے، ملائکہ کو خدا نے معین کیا جو کچھ آپ فضیلت علی بیان کریں گے۔ رسول اللہ سے گویا جناب جبرائیل فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ فضیلت علی بیان کریں لیکن ان سے کچھ امید نہ رکھیں، جو آپ کے منبر کے نیچے بیٹھے ہیں ان سے امید نہ رکھیں، خدا نے آپ کے لیے ملائکہ کی صورت میں بہترین سامع قرار دیے ہیں، آپ کی فضیلت ملائکہ سنیں گے۔ اور پھر آخر میں جملہ یہاں پہ جناب جبرائیل، پتہ ہے جبرائیل جب کسی مسئلے میں قسم کھائیں خدا کی تو کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نہیں ہوں جو میں قسم، خدا کی قسم ایسا ہے، خدا کی قسم، ہماری زبانوں پہ تو خدا کی قسم 24 گھنٹے رہتی ہے، ہماری اور آپ کی قسمیں نہیں ہیں، یہ جبرائیل کی قسم ہے۔ اور جبرائیل کی قسم یعنی حتمی مہر لگا دی جبرائیل نے۔ جبرائیل کہتے ہیں واللہ یأمرک یا محمد، اور خداوند متعال نے، جبرائیل قسم کھا کے فرماتے ہیں اور خداوند متعال نے آپ کو حکم دیا ہے اے محمد ان من خالفک فی امرہ فلہ النار ومن اطاعک فلہ الجنہ۔ اے محمد خدا نے حکم دیا ہے کہ آپ فضیلت علی ان کے درمیان بیان کریں، اور یاد رکھیں جو بھی آپ کی اس کام میں آپ کی مخالفت کرے خداوند متعال نے آتش جہنم اس کے لیے معین کر کے رکھا ہے، اور جو بھی آپ کی اطاعت کرے خدا نے اسے جنتوں کی بشارت دی ہے۔ جو بھی فضیلت علی میں مخالفت کرے خدا نے اس کی جائے گاہ، اس کی منتہا جہنم قرار دی ہے، جو بھی اس کام میں آپ کی اطاعت کرے خدا نے اسے جنتوں کی بشارت دی ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں فضیلتوں میں کوئی کبھی بھی آپ جب مثال کے طور پہ آپ اگر کچھ پڑھوانا چاہ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو اپنے الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی رکھیں، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کو گھٹانے کی کوشش نہ کریں۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بعض افراد ماتم و مجلس کو بڑھانے کے لیے نماز کو گرا دیا، بعض افراد نماز کو بڑھانے کے لیے ماتم و مجلس کو گرا دیا، دونوں غلط۔ آپ کسی چیز کو بڑھانے کے لیے کسی چیز کو گرا نہیں سکتے۔ ماتم کی بھی فضیلتیں ہیں، نماز کی بھی فضیلتیں ہیں، مجلسوں کی بھی فضیلتیں ہیں، روزوں کی بھی فضیلتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بھی فضیلتیں اہل بیت سے نقل ہوئیں اور وہ بھی فضیلتیں اہل بیت سے نقل ہوئیں۔ اگر آپ اہل بیت کے پیروکار ہیں تو ان فضیلتوں کو بھی قبول کریں اور ان فضیلتوں کو بھی قبول کریں۔ وہ انسان جو ان فضیلتوں کو قبول کرے ان فضیلتوں کو چھوڑے وہ کیا علی کا پیروکار ہے؟ اس کے صرف دعوے ہیں۔ بعض افراد کی یہ جملے ہوتے ہیں، آج فی الحال آج کے دور میں یہ زیادہ جملات سننے میں آ رہے ہیں کہ علماء کچھ کر نہیں رہے ہیں، علماء کی کاوشیں اچھی نہیں ہیں، علماء کی کوششیں اچھی نہیں ہیں، جو بھی فتنہ و فساد زمانے میں دیکھا جا رہا ہے، جتنے بھی اختلاف دیکھے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے اگر کسی کا نام آتا ہے علماء کی خامی ہے، علماء کی کمی ہے۔ آغا جان علماء کی کوئی خامی نہیں، علماء بھی آپ اور ہم میں سے ہیں، علماء بھی آپ اور ہم میں سے ہیں۔ علماء کوئی ایسا نہیں کسی کوئی عصمت کی ڈگری لے کے آئے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے معصومیت کی ڈگری لے کے آئے، وہ بھی ہم میں سے ہیں۔ ممکن ہے تو اس میں بھی آپ سارے علماء کو ایک فہرست میں نہیں رکھ سکتے، سارے علماء کو ایک فہرست میں نہیں رکھ سکتے، یا کسی کو دیکھ کے آپ کسی دوسرے کا قیاس نہیں لگا سکتے۔ اور رہی بات اختلافات کی اور اس زمانے کی، تو اس زمانے کو امیر المؤمنین سے اچھا نہ ہی کبھی حاکم مل سکتا ہے، نہ ہی کبھی عالم مل سکتا ہے، اور نہ ہی عادل۔ اب ہم اور آپ چلتے ہیں امیر المؤمنین کے زمانے میں، کیا اس سے بہتر کوئی حاکم تھا؟ جس امانت الہی کی بات کی گئی، جس امانت الہی کی حفاظت کے لیے خداوند متعال نے حکم دیا، پتہ یہ امانت الہی کیا ہے؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ روایتوں کے جملے، جب جناب آدم کو زمین پہ لایا گیا تو جناب آدم سے جب جبرائیل نے کہا کہ وہ آسمانوں کی طرف دیکھو، جب جناب آدم نیچے آئے تو آدم یہی سمجھ رہے تھے خدا نے سب سے بہترین اگر کوئی مخلوق بنائی ہے تو وہ آدم۔ خدا بڑا ہی فخر کر رہے تھے کہ خداوند متعال نے ایک شاہکار مخلوق پیدا کی ہے۔ جناب جبرائیل نے کہا آدم ذرا ادھر دیکھو، تم سے بھی بڑی مخلوقات موجود ہیں۔
روایتوں کے جملے حضرت امام صادق فرماتے ہیں آدم نے جیسے ہی حضرت آدم نے آسمان کی طرف دیکھا، عجب اتنی نورانی. روایتوں کے جملے امام صادق فرماتے ہیں آدم کے دل میں تھوڑی سی تمنا ہوئی، تھوڑی سی آدم نے تمنا کی، پروردگارا کاش میرا بھی یہ مقام ہوتا، میری بھی یہ منزلت ہوتی. حضرت چھٹے امام فرماتے ہیں جیسے ہی جناب آدم نے یہ تمنا کی، جبرائیل نے کہا یا آدم ایاک ان تتمنى مکانہ، خبردار ان کے مقام و منزلت کے دعویٰ نہ کرنا، ان کے مکان و منزلت کی تمنا مت کرنا. خدا نے یہ مقام و منزلت مختص کی ہے کچھ ہستیوں کے لیے، ان کے مکان کی تمنا نہ کرنا. اور پھر کہتے ہیں ثم خطب اللہ الی جمیع خلق، پھر خداوند متعال نے تمام مخلوقات کی طرف خطاب کیا اور فرمایا ایاکم فمن ادعا منکم منزلتهم ومحلهم من عظمتی لعذبته عذابا يستغيث منهم اہل النار. خبردار تم میں سے جس نے بھی ان کے مکان و منزلت کا دعویٰ کیا، تم میں سے جس نے بھی ان کی عظمت کا دعویٰ کیا، تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا. عذبتہ عذابا یستغیث منہم اہل النار، اہل نار جہنمی پناہ مانگیں گے جس نے بھی اس مقام اس منزلت کا دعویٰ کیا. اب میں بس آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں. آپ نے آیت پڑھی تھی نا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک جملہ یاد رکھنا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، زمین نے منع کر دیا، آسمانوں نے منع کر دیا، پہاڑوں نے منع کر دیا. روایت کے جملے ہیں کہ جب یہ امانت ولایت نبیوں کے سامنے لائی گئی، بحار الانوار میں اور اسی طریقے سے تفسیر البرہان میں روایتیں موجود ہیں، جب کسی نبی کے سامنے یہ امانت پیش کی گئی تو نبی کا بدن کھانپ جاتا تھا اس امانت کی عظمت کو دیکھ کے. جناب ابراہیم سے جب علی کے مقام کی طرف دیکھنے کو کہا گیا یا ابراہیم انظر الی مقام علی، مقام علی کی طرف دیکھو، تو روایتوں کے جملے ہیں کہ ابراہیم کا بدن کھانپ گیا. جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ پروردگارہ مجھے ان جیسا مقام عطا فرما. روایت میں مولا فرماتے ہیں جناب ابراہیم نے کہا یا رب اجعلنی من شیعتہ، پروردگارہ ان کے شیعوں میں قرار دے، ان کے شیعوں میں قرار دے. یہ ابراہیم کی تمنا تھی. پتہ ہے جناب عیسیٰ کو روح اللہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت فرماتے جناب عیسیٰ کو روح اللہ اس لیے کہتے ہیں لکثرت صلاتہ علی محمد و آل محمد، کیونکہ یہ محمد و آل محمد پہ بڑی زیادہ صلوات بھیجا کرتے تھے. سارے انبیاء کے سامنے یہ امانت پیش کی گئی، تمام انبیاء نے اس امانت کی حفاظت کی. پھر یہ امانت رسول اللہ کے سامنے رکھی گئی، رسول اللہ نے بھی پوری زندگی اس امانت کی حفاظت کی. اور آخری میں جو حق امانت تھا، خداوند متعال نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ امانت جو خداوند متعال نے تمہاری طرف نازل کی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس امانت کو آشکار کر دو، اب وقت آ گیا ہے کہ اس امانت کو لوگوں کے حوالے کر دو. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا آپ کی سالوں کی مشقتیں، سالوں کی محنتیں، سالوں کی تبلیغ بیکار. رسول اللہ نے غدیر میں آواز بلند کی من کنت مولاہ فہذا علی مولا، امانت آپ کے حوالے. اب حضرت فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسان، یہاں پہ حمل سے مراد وَخَانَهَا الْإِنسان، ایک انسان کہ جس نے اس امانت میں خیانت کی. آیت واضح ہوئی. اب ہم نے اپنی امانت کو زمین، آسمان، پہاڑوں پہ نازل کیا، وہ سارے کے سارے گھبرا گئے، انہوں نے حمل کرنے سے منع کیا، یعنی خیانت کرنے سے منع کیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن ایک انسان نے اس امانت میں خیانت کی. اور بے شک اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان ظالم و جاہل ہے. آیت واضح ہوئی. اب امام سے پوچھا گیا مولا یہ انسان کون ہے؟ حضرت نے فرمایا الانسان هو ابو الشرور المنافق، انسان یہاں پہ وہ ہے کہ جو ابو الشرور ہے، تمام خباثتیں، تمام نجاستیں، تمام دنسات جس سے مختص ہیں.
جو منافق ہے. حضرت فرماتے ہیں فَأَصْلُ كُلُّ ظُلْمٍ مِّن، ہر ظلم کی اصل وہی منافق ہے جس نے اس امانت ولایت میں خیانت کی. سب پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، کسی کو کہیں پہنچانے کی ضرورت نہیں. ابو شرور المنافق کہ جس نے اس امانت میں خیانت کی. میں نے میرے خیال سے 4-5 دن یا دوسری یا تیسری مجلس میں بیان کیا تھا، بہت کم لوگ تھے، انہوں نے سنا تھا. امیر المؤمنین کی مظلومیت یہ نہیں کہ حضرت علی کو 19 رمضان کی صبح ضربت لگائی گئی، انہیں شہید کیا گیا، یہ بڑی چھوٹی مظلومیت ہے. حضرت علی کی مظلومیت پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت علی کی مظلومیت یہ ہے، علامہ امینی صاحب فرماتے ہیں غدیر میں کم سے کم 60, 70, 80 ہزار لوگ تھے اور زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. اگر ہم ایک عدد توافق کریں، اگر دونوں چیزوں کو جمع کریں تو 100,000 کہہ سکتے ہیں. 1 لاکھ کا مجمع تھا کہہ سکتے ہیں، جبکہ 1.25 لاکھ کا ہمارے پاس بہت ساری کتابیں اور متعدد روات و محدثین نے نقل کیا ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. خیر ہم 1 لاکھ مانتے ہیں. علامہ امینی صاحب فرماتے ہیں کہ غدیر جہاں علی کی ولایت کی گواہی 1.25 لاکھ لوگوں نے سنی تھی یا 1 لاکھ لوگوں نے سنی تھی، علی کی مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ جب آج ہم کتابیں اٹھاتے ہیں تو ہمیں 100 سے زیادہ راوی حدیث نہیں ملتے. اس حدیث کے صرف و صرف 100 راوی ہیں. یعنی کیا؟ یعنی ہر 1000 میں سے 1 آدمی نے اس روایت کو نقل کیا. مظلومیت ہے علی کی. علی کی اس سے زیادہ مظلومیت کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں وہ علی نے قیام اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ فلاں پریشانی تھی، علی یہ نہیں چاہتے تھے، علی وہ نہیں چاہتے تھے. تاریخ پڑھیں علی نے قیام کیوں نہیں کیا. علی نے خود اپنے منہ سے علت بیان کی کہ میں نے قیام کیوں نہیں کیا. حضرت نے فرمایا لو وجدت 40 ذوی عزم لناهضت القوم، اگر میرے پاس 40 جوان مرد ہوتے، 40 سپاہی ہوتے تو میں ان سے قیام کرتا، اپنا حق چھینتا. علی نے قیام کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ علی کے پاس لوگ نہیں تھے. پتہ ہے لوگ کیسے تھے؟ لوگ ایسے تھے کہ علی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہ علی آپ قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں. مولا نے کہا ٹھیک ہے، تم میرا دفاع کرنا چاہتے ہو، تم میرے ساتھ لڑنا چاہتے ہو، میرا حق دلوانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے کل ایسا کرو تم سب کے سب اپنے بال مڈوا کے آ جاؤ. کیا تھا؟ کچھ ہے؟ ہم جو اشخاص راہ علی میں اپنے بال نہ دے سکیں، کیسے ممکن ہے کہ وہ راہ علی میں اپنے سر دے دیں گے؟ اور پھر کہتے ہیں علی کی مظلومیت، علی نے قیام اس لیے نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا. علی نے قیام صرف اور صرف اس لیے نہیں کیا کیونکہ علی کے پاس لوگ نہیں تھے. علامہ امینی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک علی کی سب سے بڑی مظلومیت، علی کی سب سے بڑی مظلومیت، علی کون؟ علی شجاع. کون علی؟ بہادر. جنگ خندق یاد ہے آپ کو؟ جنگ خیبر یاد ہے آپ کو؟ جنگ بدر، جنگ حنین، جنگ صفین، جنگ جمل، یہ ساری جنگیں اپنے ذہنوں میں رکھیں. وہ علی جس کی شجاعت کے قصے مائیں اپنے بچوں کو لوریوں میں سناتی تھی، وہ علی. کہتے ہیں اس علی کے جعل الحبل فی عنقہ ویجر الیہ، اس علی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچا گیا. میں نے شروع میں بیان کیا تھا علی کی مظلومیت، علی کو شہید کرنا، علی کے سر پہ ضربت لگنا علی کی مظلومیت نہیں ہے. جب علی کی ضربت لگی تو علی نے آہ و بکا کی آوازیں بلند نہیں کی، علی چلائے نہیں، علی روئے نہیں، علی کے اوپر غش نہیں طاری ہوا، علی اپنے درد میں مبتلا نہیں ہوئے. علی نے کہا فزت ورب الکعبہ، یہ علی کے نعرے تھے. علی روئے نہیں، علی تڑپے نہیں.
اچھا کوئی تو ایسی مصیبتیں ہوں گی جہاں علی تڑپے ہو، جہاں علی روئے ہو، جہاں علی نے ندبہ کیا ہو، جہاں علی نے بکا کیا ہو، جہاں علی نے وجہ کیا ہو۔ میں بڑی آہستہ سے پڑھوں گا، روایت کے جملے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ ہوا، حضرت زہرا بستر مریضی پہ ہیں، لیکن حضرت زہرا نے، روایت کے جملے ہیں کہ حضرت زہرا نے، جب حضرت زہرا کی شہادت ہوئی، جب امیر کائنات حضرت زہرا کو غسل دے رہے تھے تو اچانک علی نے ایک آہ بلند کی، ایک آواز آئی۔ لوگ علی کے پاس گئے کہ علی جان آپ تو بڑے ہمتی ہیں، آپ تو بڑے بہادر ہیں، آپ تو بڑے شجاع ہیں، مولا آپ اتنی شدت سے رو رہے ہیں۔ تو مولا علی نے ایک جملہ کہا، لوگوں کو مخاطب کیا کہ فاطمہ کتنی صبور تھی، فاطمہ کتنی صابرہ تھی، فاطمہ کا پہلو شکستہ ہوا لیکن کبھی علی سے شکایت نہیں کی۔ فاطمہ نے علی سے نہیں بتایا کہ علی جان میرا پہلو ٹوٹ چکا ہے۔ ایک روایت شاید آپ لوگوں نے سنی ہو، آخری لمحوں میں جب فاطمہ زہرا، کیونکہ شدت درد کی وجہ سے، آپ حضرات فاطمہ زہرا کے مصائب سن چکے ہوں گے، تمام ڈاکٹر، تمام یہ طبابون کے اجماع ہے کہ اگر انسان کی ذرا سی انگلی ٹوٹ جائے، انگلی کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ آزمائیں، اس میں درد بہت ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہڈی تھوڑی سی ٹوٹ جائے تو اس میں درد بہت ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے اگر کسی انسان کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس انسان کو سانس لینا دشوار ہوتا ہے۔ اب میں کہوں گا فاطمہ زہرا آپ کی پسلیاں ٹوٹی تھی، آپ نے ایک یا دو مرتبہ جان نہیں دی بلکہ ہر سانس میں فاطمہ اپنی جان دیتی تھی۔ روایت کے جملے ہیں، فاطمہ زہرا کا ایک جملہ، میں سادات سے مخاطب ہوں، سادات ہے فاطمہ زہرا کی اولاد، آپ سے مخاطب ہوں۔ فاطمہ زہرا نے آخری لمحات میں، جب فاطمہ زہرا کو درد بہت ہی زیادہ پریشان کرتا تھا نا، تو جناب فضہ فرماتی ہے میں نے سنا فاطمہ زہرا اپنی نماز کے بعد ہاتھوں کو بلند کرتی تھی اور فرماتی تھی اللہم عجل وفاتی سریعا، پروردگارا مجھ سے درد برداشت نہیں ہوتا، میری موت میں جلدی فرما، مجھے درد برداشت نہیں ہوتا، میری موت میں جلدی فرما۔ اب آپ نے سنا نا علی کون؟ شجاع، علی بہادر۔ روایت کے جملے ہیں علی مسجد میں کھڑے تھے، علی کون یاد ہے نا؟ علی بہادر، علی شجاع، جس نے ہر جنگ میں پرچم اسلام کو بلند کیا، جس کے لیے زخم کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، جس کے لیے ضربتیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ روایت کے جملے ہیں امیر المؤمنین مسجد میں کھڑے تھے، حسن حسین کو آتے ہوئے دیکھا، جیسے ہی حسن حسین حضرت امیر کے پاس پہنچے اور بابا کو مخاطب ہو گئے کہا بابا اماں دنیا سے چلی گئی۔ روایت کے جملے ہیں علی شجاع، علی بہادر، چہرے پہ ہاتھ مارا فخشی علیہ، مسجد پہ گرے، علی پہ غشتاری۔ علی پہ غشاری ہو گیا۔ روایت کے جملے آج کی شب علی کے گھر میں سب پریشان ہے، زینب پریشان ہے، ام کلثوم پریشان ہے، عباس پریشان ہے، حسین پریشان ہے۔ روایت کے جملے ہیں جناب زینب بار بار مولا کے کمرے میں جاتی ہے، باہر آتی ہے، مولا کے کمرے میں جاتی ہے، باہر آتی ہے۔ کچھ بزرگوں نے جناب زینب کے ہاتھ کو پکڑا کہ بیٹی سے باپ کا درد دیکھا نہیں جاتا، بیٹی سے باپ کے زخم دیکھے نہیں جاتے، جناب زینب کو یہی سنبھالو۔ زینب
زینب کو کمرے کے اندر جانے مت دو. عجب نہیں میرے مولا نے آواز دی کہ زینب کو کمرے میں بھیجو, زینب کو اندر بھیجو. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا زینب ابھی معصوم ہے, زینب آپ کا درد نہیں محسوس کر سکتی. عجب نہیں میرے مولا نے فرمایا کہ زینب کو تو کربلا کے درد محسوس کر, زینب کو تو عباس کے بازو دیکھنا ہے, زینب کو حسین کا کٹا ہوا سر, حسین کے نوکے نیزہ پہ لا لعنة الله على قوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما. پروردگارہ امام زمان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگارہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.